सिविल हुक्मरान वज़ीर आज़म हों या हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हों, वो कोई खलीफा इस्लामी बनकर बेअत लेने नहीं आए और न मलिक मुअज़्ज़म बनकर बेअत लेने के लिए आए हैं। लिहाजा वहाँ ये नारे लगाना कि उलमा सब बेअत के लिए तैयार हैं, तो हुज़ूर वाला गैर मशरूत बेअत सिर्फ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हो सकती है कि बायाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मनशते वल मकरहे वस्समे वत्ताअत। लिहाजा इन मजालिस में संजीदा बातें होनी चाहिए, संजीदा लोगों को बुलाना चाहिए ताकि ये मजालिस तमाशा न बन जाएं कि ख़ुद उनके लिए समेटना मुश्किल हो जाए। जहाँ तक इस्तिस्ना का ताल्लुक़ है, ख़ातमुन नबिय्यीन व रसूल भी थे, हाकिम वक्त भी थे, काज़ियुल क़ुज़ात भी थे, सिपाह सालार भी थे। जब उन्होंने सफ़ें दुरुस्त करने के लिए एक सहाबी जो सफ़ से आगे थे अपनी लाठी से टहोका दिया कि इस्तवे या सवादो, तो उसने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे बदन पर खराश आ गई है, मैं क़िसास लूँगा। तो अल्लाह के रसूल ने मासूम होने के बावजूद कि जब आपका हर कौल, हर फ़ेल, हर सोच सब मासूम हैं, आपने किसी इस्तिस्ना का मुतालबा नहीं किया। इसी तरह से दूसरे खलीफा राशिद हज़रत उमर फ़ारूक और खलीफा राशिद व अरशद हज़रत अलीउल मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफा वक्त होते हुए अपने आप को अपने फ़रीक़ मुखालिफ के मुसावी अदालत से कहा कि हमें मुसावी जगह दी जाए, कोई इस्तिस्ना खलीफा के लिए अदालत में नहीं है। लिहाजा हमारे अहले इक़्तिदार को इन बातों से सबक हासिल करना चाहिए और ऐसे फ़ैसले नहीं होने चाहिए जो दुनिया के लिए तमाशा बने और जो इन मनासिब के वक़ार के भी मुनाफी हों। इसके साथ साथ हमारे अहले इक़्तिदार को उनकी जो मातहत हैं लगता है कि पूरी तरह ब्रीफ भी नहीं करते। लिहाजा उन्होंने कहा कि पहले 2017 में मदारिस 35,000 थे और अभी 1,05,000 हो गए हैं और अभी गिनती चल रही है। हमने कहा हुजूर वाला 2004 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इत्तिहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान की तमाम तंजीमात के साथ मिलकर ये तय किया था कि टेक्निकली मदरसे का इतलाक़ उस इदारे पर होगा जहाँ बोर्डिंग एंड लॉजिंग यानी इकामती सहूलतें भी हों, तालीम की सहूलत भी हो, मुकम्मल किफ़ालती निज़ाम के तहत भी हो। ये नहीं कि आपका इंस्पेक्टर किसी मस्जिद से बाहर से गुजर रहा है, वहाँ 20 बच्चे पढ़ रहे हैं तो लिख दिया कि एक मदरसा ये भी हो गया। तो लिहाजा जो कवानीन, जो बातें तय हो चुकी हैं उनको बार बार न छेड़ा जाए, बल्कि उनको मुसल्लमात के तौर पर तस्लीम करके उनको नाफिज किया जाए और उनको नाफिज करने में हमारा मुकम्मल ताउन शामिल हाल होगा। फिर असरी तालीम का मुतालबा दीनी मदारिस व जामियात से वो हुकूमतें करें जिनके अपने इदारों के आज़ादो शुमार के मुताबिक 2.5 से 3 करोड़ बच्चे स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखते, हर किस्म की तालीम से महरूम हैं। तो ऐसे में
ان دینی مدارس و جامعات کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ جو ان علاقوں میں جو شورش زدہ ہیں اور جہاں آپ کو مسائل ہیں وہاں سے ہم بچوں کو اٹھا کر لاتے ہیں، محب وطن پاکستانی بناتے ہیں اور محب وطن شہری بناتے ہیں، اور وہ روزانہ جب دعا ہوتی ہے تو تحفظ و دفاع پاکستان کے لیے نعرہ لگاتے ہیں۔ تو آپ کو ان خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کے بارے میں ہمیشہ شبہات کا اظہار کریں۔ اس لیے بدگمانیوں کو بار بار ریپیٹ کرنے کا کوئی عقلی، شرعی اور قانونی جواز نہیں ہے۔ ہمارے مفتی صاحب نے کچھ عدالتوں کا ذکر کیا، تو ہماری اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان کی جو قانون بین الاقوام کے بارے میں دانش ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ ریکوڈک اور کار کے رینٹل کے عالمی معاہدات کو توڑا اور پاکستان میں کو پھر جرمانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر علماء کی خدمات دی جاتی تو شاید حکومت کی یہ رسوائی عالمی سطح پر نہ ہوتی۔ تو اس لیے ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی محب وطن اور محب پاکستان نہیں ہو سکتا۔ علماء و مشائخ کی قیام پاکستان کے وقت بھی خدمات تھیں، اور جب بھی تحفظ و دفاع پاکستان کے لیے وقت آیا علماء میدان میں آئے اور ملکی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کی حمایت کی، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ آنے والے زمانے میں بھی کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارا دینی، قومی اور ملی فریضہ ہے، اور یہ کسی پر احسان نہیں ہے، بلکہ اس وطن جو ہمارے لیے ایک پناہ گاہ ہے، اس کا ہم پر حق ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے ساتھ وفا کا برتاؤ کریں، اس کے حقوق کو ادا کریں۔ امارت اسلامیہ افغانستان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان جو مسائل ہیں ان پر بھی ہمیں تشویش ہے، اور یہ ہونے نہیں چاہیے۔ مگر حال ہی میں کابل یونیورسٹی میں رپورٹ کیا گیا کہ 1000 علماء جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے ملک کی سرزمین کو ہم کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی، تخریب اور فساد اور مسلح کارروائیوں کے لیے استعمال کرنے کا حق نہیں دیں گے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ میں اس مجلس کے توسط سے امارت اسلامیہ افغانستان سے گزارش کروں گا کہ اس قرارداد کو ریاست کی پالیسی کی شکل دیں، اور اگر دونوں حکومتوں کو علماء کی خدمات چاہیے تو مجھے امید ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے علماء مل کر ایسا راستہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے کہ دونوں پڑوسی برادر ممالک کے درمیان جو باہمی تنازعات ہیں یہ یکسر ختم ہوں، اور ایک دوسرے کی سرحدوں کا احترام ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ آزادانہ تجارت کا سلسلہ جاری و ساری ہو۔ آئے دن جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں اس مسئلے کو مکمل طور پر، دائمی طور پر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حل کیا جائے تو ہم اس میں مکمل تعاون کریں گے۔ ہمارے سول یا دفاعی حکمران جب علماء کو جمع کر کے خطاب کرتے ہیں تو یہ مسائل چھیڑتے ہیں کہ ہاتھ کہاں دے جائیں، پائنچہ اونچا ہونا چاہیے یا نیچا ہونا چاہیے، اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ علماء میں کسی مسئلے میں اتفاق نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بات یہ کہ ریاست کا تعلق احوال شخصیہ سے کم
اور قانون عامہ اور پبلک لا سے زیادہ ہوتا ہے۔ 1947 سے لے کر آج تک ہمارے بااختیار حکمران ایک بھی مثال پیش کر دیں کہ ہم نے علماء کو مفاد عامہ میں متفقہ قانون سازی کی دعوت دی اور علماء اس کا حل پیش کرنے سے قاصر رہے۔ اس لیے اس طرح کے ریمارکس ایک طرح سے علماء کی تحقیر کا ذریعہ ہیں، اور یہ طرز تخاطب اور یہ طریقہ کار ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے۔